لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے۔ یار لوگوں کا کام نہیں وسوسہ اندوزی کرنی، لوگ وسوسہ اندوزی کرتے ہیں وہ کریں گے، لوگ شک پیدا کرتے ہیں وہ کریں گے۔ تو اتنے کانوں کا کچا ہے کہ تو سب کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی بات تیرے اندر آ کر کے جنم لیتی ہے اور ہر ایک کی بات تیری روح میں گزر جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا کمزور ہے تو کانوں کا، جو آدمی آئے گا تو اس کی بات سن لے گا تو یقین کر لے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے کہا تھا، اور یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان، تیقن، یقین، صحبت کے بارے میں گڑبڑ کر لیا، ورنہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو ہم آج بھی بڑے حساس ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں وسوسے کوئی نہیں آتے۔ ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ تیرا 40 لاکھ کا مکان اچانک 30 لاکھ کا ہو گیا، تو مان لیتے ہو؟ تو اس نے تو وسوسہ ڈالا ہے، آپ نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ میں نے دیکھا ہے ایک دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے اور پینٹ اس کا گر گیا ہے، فلاں فلاں جگہ کمزوری آ گئی ہے، تو مکان 40 لاکھ کا تھا یکدم 30 لاکھ کا ہو گیا۔ مان لیا آپ نے؟ آپ نے نہیں مانا، آپ نے تو اس کے ساتھ بحث بھی کی، آپ نے تو تکرار بھی کی، اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو میرا دشمن ہے، تو نے میری اتنی قیمتی چیز کو اتنی نکمی کہہ دیا۔ اور جو تیرے کونے میں آ کے کہہ گیا کہ فلاں اللہ کا ولی، دیکھو جی اب تو کوئی اللہ کا ولی نہیں رہا، فلانا بھی دکاندار ہے، فلانا بھی، اور تو نے فٹافٹ مان لیا ہے۔ میرے بھائی غور کریں اور توجہ کریں بات پر، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ضرور سمجھیں۔ ہمارا یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی شخص شک کا شکار نہیں۔ آپ چلے گئے سودا لینے، بڑی عام سی چیز آپ نے خرید لی، چلیں عین والا آم چھوڑ کے الف والا آم کریں تو آپ آم لینے چلے گئے، عام سی چیز آم لینے چلے گئے آپ نے اس شخص کے ساتھ، اس نے کہا جی یہ تو میں 300 روپے کلو دوں گا، تو فوراً آپ نے دے دیا اس کو، کوئی وسوسہ نہیں آیا آپ کو، حالانکہ اس نے دلیل بھی دی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ میر پور خاص سندھ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مہنگا ہے ہی نہیں، تو کیسے بتا رہا ہے؟ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ دین کے بارے میں لوگ فوراً کہتے ہیں جی مجھے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیال اس کو آتے ہیں جس کی توجہ ہٹتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو سیدھا نہیں دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ جس کا دھیان سیدھا ہوتا ہے اس کی گاڑی سیدھی چلتی ہے۔ تو نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو تجھے وسوسہ آیا ہے، تو نے ادھر دیکھا پھر تجھے وسوسہ آیا۔ جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف رہتی ہے، جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف، جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے، انہیں وسوسے، انہیں دیدار سے فرصت نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں دیدار کرتا رہوں۔ وسوسہ کیسے آئے گا؟ وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو جہل کی بھی سنے گا، وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو لہب کو بھی ٹائم دے گا، وسوسہ تو، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ وسوسہ تو اس شخص کو آئے گا جو عبداللہ بن نبی سلول کے پاس بھی تھوڑا وقت گزارے گا، تو جس کا بیٹھنا اٹھنا ہی مولا علی کے ماننے والوں کے پاس ہو، جس کا ہر وقت ٹھکانہ ہی جناب بلال حبشی کے غلاموں کے پاس ہو، جو ہر وقت بیٹھے ہی اس کے پاس، جو جیے بھی تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اور جس کی رگوں رگوں میں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق بستے ہوں، اس کو کیسے وسوسہ آ سکتا ہے؟ ہمارا جرانہ ہی بڑا پکا مضبوط ہے، تعلق ہی بڑا، ہمیں کیسے وسوسہ آئے گا؟ وسوسہ کسی اور کو آیا کرتا ہے، اہل اللہ کے پاس وسوسے کیسے آ گیا بھائی؟ وسوسہ آتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اور اگر آتا بھی ہے نا، آتا بھی ہے وسوسہ انہیں، وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا،
آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ، حضور کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین اور اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب بڑی سادہ باتوں کو بھی کفار الجھا رہے تھے، اس میں اس بات کا ذکر کرنا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، زمین و آسمان کی سیر کر کے لوٹ آیا ہوں، بڑا مشکل کام تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل اسے مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اس کی تصدیق کی، آج بھی لوگ، میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے۔ لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی، اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔
یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. غیر مشروط، ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے. نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے. بھائی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے. سوال ہے، میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں. اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں. تجارت، اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے. پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی. غیر مشروط یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا. کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں. اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے سجن ہو کے ویر نہ چھڈے انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے چلو ساڈا شہر نہ چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا. تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری. غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے. حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی. میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے. دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لامحدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا. صبحیں شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے.
نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں, کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے, شہرت عام ہو جاتی, جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے, اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال, اپنے بچے, اپنا قبیلہ, اپنی بیٹیاں, اپنا سارا گھر, اپنا سارا خاندان, ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے, لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے, حالانکہ رستے بن گئے. چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں, تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے, حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے, بڑے بڑے چندے. جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے, آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے, کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. رستہ بن گیا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں, ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں, کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے, آسانیاں سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا, تکلیف دیکھی, تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں, آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو, پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا تے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا, وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا, کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے, میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا, کبھی میں پہلے صفائی کر لوں, کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے, صفائی کی, جھاڑ پونچھ کی, پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو, پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا, مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے, اپنے دل میں جگہ بنانا, اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا, جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی, جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا, جس طرح حضور نے فرمایا, جس مقام پہ حضور نے فرمایا, جو نبی پاک نے چاہت کی, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی, 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا, خشکی, تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے, خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے, تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ, بڑی, اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں, اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو, ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا, ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں, اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں, سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں, آپ ان کا کوئی کلام سنائیں, تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا.
پہلے ذات سے پیار کر لو، پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں. اتنا بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا، ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے. نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم. چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا. میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے. لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے. کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو. میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو. پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے. میں نے کہا تو دور نہ بتا، بس ایڈریس بتا. میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا. اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائے، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی. کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا، جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی. کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے. اس دن میں اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں. سردار تھے، اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے، حضور کی غلامی میں آ گئے. پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا. مدینے کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے، دودھ دھو کے دے دیتے، تم پی لو کچھ بیچ لو. جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں، کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے، اب تو آپ امیر بن گئے، ابھی بھی آئیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا، حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں، اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا، اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی، اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں. عاجزی، انکساری، سادگی، تھوڑا کھانا. ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے، ہمارا پھر سوچیں بدلتی ہیں. گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں. بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں. بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے، لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا،
اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا، یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں، انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں، اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور آج کل کی عمارتیں نہیں، آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے 1 پایا اس کا ہل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے، حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی، قوم کا ملت کا کیا سوچیں گے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی، لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے، خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان تھی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی۔ آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے، امیر المومنین ہے، کتنی کتنی چیزیں ہیں، اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی، تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے، دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ۔ حضور یہ چلیں آپ نہ پئیں پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جاؤں، لے جاؤ۔ کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے، تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، کس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے، میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے، اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹھ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹھ دیں۔ کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں۔ عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھیں، دیر تک۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا، معرفت، 2-3 گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی۔ سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا نا، کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچایا۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں،
فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں. دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے. پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو، ایک کرتا نیا. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سوٹ میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس. یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے. یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پرموٹ کیا، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے. تو جناب صدیق اکبر روئے اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا، انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں. بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزیں. کہ پتر وہی ٹھیک ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا. شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ہم اچھے ہیں، اسی سادگی میں، اسی میں ہم. اور محتاط زندگی. میں عرض کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی اللہ کے فضل سے. لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لاپرواہ تو نہیں نہ ہو جانا چاہیے. اسے تو سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ، اسے غور کرنا چاہیے. اس کا تو تقویٰ بڑھ جانا چاہیے، احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کو تو پھونک پھونک پہ بولنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے، طریقے سلیقے سے. چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کر لی، اس نے تو بہت اونچی جگہ پہ اپنا انتصاب کر لیا ہے. اب تو اس کو بہت محتاط ہو. ہمارے ہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، غیر محتاط کہنے مینوں کادی پرواہ ہے، میں غوث پاک دے منن والا. تے غوث پاک دے منن والے نے تو زیادہ پرواہ کرنی. میں خواجہ اجمیر کا ماننے والا ہوں، میاں تو نے تو پرواہ زیادہ کرنی ہے. میں داتا صاحب کا ماننے والا. او بھائی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا حسین ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے، تیرے اندر چیزیں نظر آئیں. ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے سید صاحب. تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، وضو تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا محتاط وضو کرتے تھے، بڑے طریقے سے بیٹھنا، کپڑوں کو سمیٹنا، تھوڑا پانی کھولنا، ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا. کہتے میں وضو کر رہا تھا، وضو ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرنے. کہتے میں خالی وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے دیکھ کہنے لگا تسی حاجی صادق صاحب دے مرید ہو. میں کیا تین کیویں پتہ ہے؟ کہنے اے جڑا تقوی ہے نا، اے جڑی احتیاط ہے انہاں بابیاں جی ویکھی. آپ کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی شکل میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا کسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا. تو کسی نے آ کے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی. تو وہ کہنے لگا ہم تو فقیر بندے ہیں، یہ دو چار چیزیں اپنی اصلاح کے لیے یاد کی ہیں، ہمیں لڑنا کوئی نہیں آتا. تو اس جو بحث کر رہا تھا اسے کہنے لگا کسی فقیر دا منن والا ہے تو، کسی درویش دا مرید؟ اس نے کہا فلانی جگہ مرید ہوں. تو مجھے اتنی تسلی ہوئی بات کی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فقیری صرف یہ ہے کہ آپ لمبے بال رکھ لیں تو فقیری تھوڑی ہے. آپ کے لب و لہجے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ درویش ہیں، آپ کا انداز صوفیاء والا ہے. محتاط زندگی گزاری جناب صدیق اکبر نے، احتیاط. آپ کا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے، تو وہ اکثر آپ کے لیے کچھ چیز لے آتا تھا. غلام جو کما کے لاتے تھے تو آقا کو دیتے تھے، وہ کچھ چیز لے آتا، آپ کھا لیتے. ایک دن وہ کچھ چیز لے کے آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کی بھوک ہے امیر المومنین کی. تو لے کے آیا تو آپ نے وہ چیز پکڑی اور اس کو آپ نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا. تو وہ غلام کہتا ہے حضور پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے، آج پوچھا نہیں. فرمایا بھوک بڑی لگی ہوئی تھی تو بتا کہاں سے تو لایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو دور جاہلیت میں میرا کسی کے ساتھ کو معاملہ تھا، تو میں نے جنتر منتر کیا تھا تو اس سے پیسے لینے تھے، وہ آج ملے ہیں تو میں لے آیا ہوں. اب
بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نہ جاننا درگزر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو پتا تھا نا کہ حضور نے مجھے کئی دفعہ جنتی کہا ہے، انہیں پتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی ادا کرے گا. ساری حدیثیں ذہن میں تھی نا، لیکن وہ غیر محتاط نہیں ہوئے. ڈگری مل گئی، سند مل گئی جنتی ہونے کی، لیکن کسی جگہ بھی ان کے لب و لہجے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس نے کہا حضور یہ والی رقم تھی تو گلے کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی. فرمانے لگے یہ میرے لیے جائز نہیں، اور کہہ بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا. یہ ان کا تقوی، پرہیزگاری، محتاط زندگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتی ہے. حضور کی غلامی بھی کرنی ہے تو کھول کے، خدمت بھی کرنی ہے تو کھول کے، لیکن بات بھی ماننی ہے تو پوری کھول کے. ایسا نہیں کہ میرے پاس نسبت ہے میں کرتا کراتا کچھ نہیں، ایسا نہیں. حضور نے ایک دن پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سب لوگ خاموش ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، آج یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے. تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ سب خاموش ہیں. جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. انہیں پتا تھا نا یہ حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ کام نبی پاک کے، تو وہ ان میں لگ گئے تھے. حضور میں نے یہ کام کیا ہے. تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ ہاتھ کھڑا کیا. حضور میں نے کیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر ہم نے تو طے کر لیا. جب حضور نے چوتھی چیز پوچھی نا کہ آج کسی بندے نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، تو پھر ہم نہیں بول رہے تھے، ہمیں پتا تھا کس نے بولنا. کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. جو بات حضور پوچھتے گئے وہ بتاتے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے. تو کریم ابو فرمانے لگے یہ جو ابو بکر صدیق ہے نا، ان میں 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں. بات اس بات پر ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک تو دین کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا. ہم نے غیر مشروط محبت کرنی ہے رسول کائنات کی ذات کے ساتھ، غیر مشروط محبت اللہ والوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے غیر محتاط نہیں ہونا. جب کوئی کسی کو آ کے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کس کے مرید ہو، کہاں آنا جانا رہتا ہے، کس کو سنتے ہو، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا محتاط کرنا ہے. ہمیشہ درخت اپنے پھل سے پہچان لیا جاتا ہے. ہم نمائندے ہیں اپنی جماعت کے، اپنے بزرگوں کے. ہمارے اقوال سے لوگ عکس کریں گے کہ ہماری تربیت کس نے کی. ایک تو اپنے آپ کو محتاط کریں، اور دوسرا یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ روز ایک حدیث حضرت صدیق اکبر کے فضائل کی پڑھیں، روز سنائیں. اگر آپ کو میڈیا چلاتے ہیں تو روز ایک روایت وہاں آپ جو ہے وہ اس کو لائیں. اسیرۃ النبویہ میں موجود ہے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا. تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آ گئے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے.
چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے، حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ، برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا۔ حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم۔ اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلیں۔ اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں، یہ تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا، فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے۔ سہم کا معنی حصہ۔ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کی یاد نے تیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، دل نے نبی کی یاد نے تیرا جما لیا۔ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، دل نے نبی کی یاد نے تیرا جما لیا، ویرانیاں نہ ہوگی آنکھوں میں اب کبھی، ویرانیاں نہ ہوگی آنکھوں میں اب کبھی، میں نے مدینہ کا دل نے بسا لیا، میں نے مدینہ کا دل میں بسا لیا، دل میں نبی کی یاد نے تیرا جما لیا، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، دل میں نبی کی یاد نے تیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا،
سینے میں ہے بہار کا میلہ لگا ہوا، سینے میں ہے بہار کا میلہ لگا ہوا، جب سے تمہارے دید کو مہماں بنا لیا۔ مل گیا عیسیٰ۔ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا، روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے، ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی۔ ترغیب و ترہیب دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ، جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں، کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے، میری جھولی، پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے، کہ آپ سست ہیں، کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے بات کرنے کا، کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے۔ اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے، اور خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے، یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ تو شعر ہے نا، تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں، تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے۔ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا، وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یلا حاجی نکل، اس کو دھکے دے رہے ہیں، تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ ایک دفعہ نہیں، 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا۔ تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے۔ وہ باہر نکل کے نا، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے ہیں پنجابی دا، انہوں کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی، وہ تے عربی ہے۔ تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یہاں کندھے پہ، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سی، مینوں بھی پتہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ آپ یقین کر لیں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ہیں، ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ویکھو ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا، حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا۔ حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے۔
اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں؟ اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کر کے بتایا، کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں۔ حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو۔ 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا۔ حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے۔ اور میں نے کہا آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں۔ اور یارو بچے لڑتے ہیں، بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے میری امت لڑے نہ۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں آبدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا، یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز ہے؟
आम दाम बरसरे, मतलब मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमारा ख्याल था जन्नत मांगेगा, पर बड़ा भोला आदमी था। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफ़र करना है, मुझे सवारी के लिए एक ऊँट दे दें। तो हज़रत अली फरमाते हैं हमें उसने सवाल तो किया पर जो हमारी तबीयत थी उस मुताबिक उसने नहीं किया, यानी जिस तरह का दरवाज़ा था उस तरह की भीख नहीं मांगी। उसने ऊँट मांगा, हुजूर ने फरमाया चल दिया तुझे। गोया हुजूर ना अंधेरे दूर करना चाह रहे हैं उसके, फरमाया चल ऊँट दे दिया, अब तू कुछ और भी मांग ले। हज़रत अली कहने लगे लो बड़े नसीब वाला, एक चांस और मिला है। तो कहने लगा हुजूर इस तरह करें जो ऊँट पर कजावा बांधा जाता है वो भी दे दे। तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमने कहा तेरा अल्लाह भला करे, तू कहाँ अड़ गया है। हुजूर ने ना मुस्कुरा के एक तीसरा मौका दिया, फरमाया चल तुझे कजावा भी दिया, कुछ और मांग ले। कहने लगा हुजूर सफर बड़ा लंबा है, आने जाने का खर्चा भी दे दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे दिया। फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान की और फरमाया तुझसे तो बनी इसराइल की वो बूढ़ी ही अच्छी थी। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने वतन से हिजरत कर रहे थे, घोड़ों पर बैठे, ऊंटों पर बैठे, लेकिन ऊंट घोड़े जाते नहीं थे, वापस लौटते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह ये जाते क्यों नहीं? तो रब करीम ने फरमाया इसलिए नहीं जाते कि जहां से आप हिजरत कर रहे हैं ना, वहां एक जगह पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत दफन है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, आप वो ताबूत भी निकाल के साथ ले जाएं। ये अगर रब ने बता दिया तो अल्लाह ये भी तो बता सकता है ना कि कब्र कहाँ है। ये बता दिया ताबूत कहाँ, ये नहीं बताया। ताबूत ले जाएं, ये नहीं बताया कहाँ है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप खुद तलाश करेंगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों से पूछा कि वो कहाँ है ताबूत हजरत यूसुफ का। तो वो कहने लगे हमें तो नहीं पता, एक बूढ़ी अम्मा है पुरानी, उसे पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी से मिले तो फरमाया बता दे कि वो ताबूत कहाँ है, हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है। आज लोग कहते हैं मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, तो पढ़ो ना ये हदीस खोल के, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो कब्र का रास्ता, मज़ार का रास्ता बताने का वो औरत कीमत मांग रही है। हजरत मूसा की मुलाकात हुई तो आपने फरमाया अम्मा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है, कब्र कहाँ है? कहने लगी पता है। आपने फरमाया बता दे। कहने लगी मुफ्त कैसे बता दूं, अभी तो लोगों को मज़ारों में जाने की दलील नहीं मिल रही, और यहां वो बूढ़ी कहती है और बयान कर रहे हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बूढ़ी कहने लगी मुफ्त नहीं बताऊंगी। तो हज़रत मूसा फरमाने लगे कीमत ले ले। कहने लगी बिल्कुल आप कीमत देंगे तो बताऊंगी। फरमाया कीमत क्या है? कहने लगी कीमत ये है कि जन्नत में मुझे भी उस मोहल्ले में मकान चाहिए जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकान हो, उस मोहल्ले में मुझे भी मकान चाहिए, उसी दर्जे में आपके साथ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे अम्मा चल तू जन्नत का मकान मांग, तूने तो बहुत बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया है, वो तो बड़ा ऊंचा मामला है, वहां तो अंबिया और रसूल होंगे, तू तो दूर पहुंच गई है, जन्नत मिल जाएगी पर मूसा का साथ। तो कहने लगे जाओ फिर मैं भी नहीं एड्रेस बताती, पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता? तो हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी। जब वो बीबी अड़ गई कहने लगी नहीं बताती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक अब क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा आप जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मज़ार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे ओ बोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कजावा, खर्चा? ओ काश मैंने तुझे कहा था, तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मेहरबानी करें या रसूल एक तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना और बहुत बड़ा अंधेरा है, वो है गुर्बत की मायूसी का अंधेरा। मेरा दिल करता है कि मैं अपील करूं हुकूमत वक्त से
کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا، اس کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست۔ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے، اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے۔ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبعی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبعی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبعی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، وہ بہت بڑا، اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ آیا، گلی سے گزرا، اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جپا ڈالا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے؟ اکٹھے کھیلتے رہے۔ اب میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو اب آپ سنیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا۔ چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑھی والا۔ وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے۔ اور حضور پتہ کیا فرماتے، یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پھنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑھی والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا۔ وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے، تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے۔ او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑھی والا ہے، ریڑھی والا، ریلی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں،
آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا. کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو بھی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے. حضور خوشبو بتا رہی ہے میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی. یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک. رنگ کالا, غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے. قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے, خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے, کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا, کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے. نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا, صرف چہرہ, رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا, یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے, مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا, میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی, مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں, مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا, وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں تینوں کوئی پرواہ نہیں. نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا, فرمایا چپ کر, یہ تو نے کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے, بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو, میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے, بڑی قدر و قیمت ہے, بڑی قدر. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا, تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا, تو نے تو خرید کر ہمیں, میں صحیح کہتا ہوں, تو نے تو خرید کر ہمیں, تو نے تو خرید کر ہمیں. لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے, گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گاڑیاں چوم رہے ہیں, میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میں گلیاں دا روڑا کوڑا, اے میں نو محل چڑھایا جی سانجا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وقت مکمل ہو گیا ہے پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں, ایک بات اور کروں, ایک بات. مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے, باقی کتابوں میں. ایک صحابی ہیں نام ہے جلابیب, رنگ کالا, ہونٹ موٹے, ناک چپٹی, کوئی پاس نہیں بٹھاتا, پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی, غریب آدمی, صحابی خوبصورت, بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے, جنگ ختم ہو گئی, کچھ صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ نا سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے, حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے, سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں, زخمی مل گئے, حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں, سارے مل گئے. فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا, وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے, دوڑے آئے, حضور وہ نہ مل گئے, حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں, ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں, لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں,
उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं। ये लफ्ज है हदीस के, रंग काला, बंदा गरीब। देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए, और इतने इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए। अब इसका क्या तर्जुमा करें? सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम, मैं इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी, मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा? मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हजरत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करें, रज के प्यार करें मदीने वाले महबूब से, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा यानी।